آج ہم اسٹیفن ہاکنگ کی ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے شاید فزکس کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، اے بریف ہسٹری آف ٹائم۔ یہ وہ کتاب ہے جو بہت سے لوگوں نے خریدی، کچھ نے پڑھنے کی کوشش کی اور شاید بہت کم لوگ اس سے مکمل سمجھ پائے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا تھا۔ بالکل، اور اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہاکنگ خود مذاق میں کہتے تھے کہ انہوں نے فزکس پر میڈونا سے زیادہ کتابیں بیچی ہیں۔ یہ تو کوئی چھوٹی بات نہیں۔ جی نہیں، یہ کتاب لندن سنڈے ٹائمز کی بیسٹ سیلر لسٹ پر 237 ہفتوں تک رہی۔ 237 ہفتے، یہ تو تقریباً 4.5 سال بنتے ہیں۔ بالکل، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں میں کائنات کے بڑے سوالات کو جاننے کی ایک پیاس موجود ہے۔ وہی بڑے سوالات، ہم کہاں سے آئے، یہ کائنات کیوں ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہاکنگ نے انہی مشکل سوالوں کو عام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جی، تو آج ہم اس کتاب کے پہلے 2 ابواب میں غوطہ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری کائنات کی تصویر وقت کے ساتھ ساتھ کیسے بنی۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے چیپٹر 1، آ پکچر آف دی یونیورس۔ اور اس کی شروعات ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سے ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کچھووں والی کہانی۔ ایک سائنسدان کائنات پر لیکچر دے رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج کہکشاں کے گرد۔ اور لیکچر کے بعد ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو کر کہتی ہیں، یہ سب بکواس ہے، دنیا اصل میں ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر رکھی ایک پلیٹ ہے۔ اور جب سائنسدان پوچھتا ہے کہ وہ کچھوا کس پر کھڑا ہے، تو وہ کہتی ہیں، تم بہت چالاک ہو نوجوان، لیکن نیچے تک کچھوے ہی کچھوے ہیں۔ یہ کہانی بظاہر مذاق لگتی ہے، لیکن ہاکنگ اس سے ایک بہت گہرا پوائنٹ اٹھاتے ہیں، ہے نا؟ کہ ہم کیسے جانتے ہیں کہ جو ہم جانتے ہیں وہ سچ ہے؟ بالکل، ہمارا کائنات کا ماڈل ان کچھووں سے بہتر کیوں ہے؟ اور یہیں سے انسانی علم کا سفر شروع ہوتا ہے، قدیم یونان سے، ارسطو سے۔ ارسطو نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ زمین چپٹی نہیں، گول ہے۔ اس کی 2 بہت دلچسپ دلیلیں ہیں کتاب میں۔ جی، اور وہ حیران کن حد تک سادہ تھیں۔ پہلی یہ کہ چاند گرہن کے وقت چاند پر زمین کا سایہ وہ ہمیشہ گول ہوتا ہے۔ اگر زمین پلیٹ جیسی ہوتی تو سایہ کبھی لمبا بھی ہو سکتا تھا۔ اچھا۔ اور دوسری دلیل یہ تھی کہ جب آپ شمال کی طرف سفر کرتے ہیں تو قطبی ستارہ یعنی نارتھ سٹار آسمان میں اونچا نظر آنے لگتا ہے۔ یہ بھی صرف گول سطح پر ہی ممکن ہے۔ لیکن ارسطو ایک بہت بڑی غلطی کر رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے۔ جی، اور یہ نظریہ تقریباً 2000 سال تک قائم رہا۔ 2000 سال؟ لیکن ایسا کیوں؟ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ ہمارے روزمرہ کے تجربے سے ملتا تھا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم ساکن ہیں۔ اور دوسری زیادہ اہم وجہ تھی چرچ کی حمایت۔ 2ویں صدی میں بطلیموس یعنی ٹولمی نے اس ماڈل کو اور پختہ کر دیا، کیونکہ اس میں ستاروں کے دائرے سے باہر جنت اور دوزخ کے لیے کافی جگہ تھی۔ تو پھر کوپرنکس آئے 1514 میں اور انہوں نے کہا کہ نہیں، سورج مرکز میں ہے۔ یہ تو بہت ہی خطرناک خیال ہوگا اس وقت۔ بالکل، اسی لیے انہوں نے اپنا کام تقریباً اپنی موت کے وقت شائع کروایا۔ اس نظریے کو سنجیدگی سے لینے میں 1 صدی لگ گئی۔ اور اس نظریے کو اصل تقویت پھر گیلیلیو اور کیپلر سے ملی۔ جی، 1609 میں گیلیلیو نے اپنی ٹیلیسکوپ سے مشتری یعنی جوپیٹر کے چاند دیکھے۔ یہ ثبوت تھا کہ ہر چیز براہ راست زمین کے گرد نہیں گھومتی۔ اور کیپلر نے بتایا کہ سیارے گول نہیں بلکہ بیضوی یعنی الیپٹیکل مدار میں گھومتے ہیں۔ بالکل، یہ چھوٹی چھوٹی دریافتیں تھیں جو ہزاروں سال پرانے نظریے کو توڑ رہی تھیں۔ اور پھر 1687 میں آئزک نیوٹن آئے۔ ان کی کتاب پرنسپیا میتھمیٹیکا میں سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے حرکت کے قوانین دیے اور ساتھ میں یونیورسل لا آف گریویٹیشن یعنی قانون تجاذب۔ جی، انہوں نے بتایا کہ کائنات میں ہر جسم دوسرے جسم کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ تو وہی قوت جو سیب کو گراتی ہے وہی چاند کو زمین کے گرد رکھتی ہے۔ ایک یونیفائیڈ تھیوری۔ ایگزیکٹلی، نیوٹن نے کائنات کو ایک میکینیکل مشین کی طرح بنا دیا جو کچھ قوانین کے تحت چلتی ہے۔ لیکن اس خوبصورت تصویر میں کچھ مسائل تھے۔ تو سب آپس میں ٹکرا کر ایک جگہ جمع کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ تو سوچنے والی بات ہے۔ اور دوسرا، جسے آلبرز پیراڈاکس کہتے ہیں، کہ اگر کائنات میں لامحدود ستارے ہیں تو رات کو آسمان تاریک کیوں ہے؟ اسے تو روشن ہونا چاہیے۔ میں نے کبھی اس طرح سوچا نہیں کہ رات کا آسمان تاریک کیوں ہے۔
ان سوالوں نے ہی پھر کائنات کے آغاز کی بحث شروع کی ہوگی۔ بالکل، ان سوالوں کا جواب ایک ساکن کائنات میں ممکن نہیں تھا، اور پھر 1929 میں ایڈون ہبل کی دریافت نے سب کچھ بدل دیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں۔ جی، اور جو کہکشاں جتنی دور ہے وہ اتنی ہی تیزی سے دور جا رہی ہے، یعنی کائنات پھیل رہی ہے۔ یہ 20ویں صدی کی شاید سب سے بڑی دریافت تھی۔ اگر کائنات پھیل رہی ہے تو مطلب اگر ہم وقت میں پیچھے جائیں تو ماضی میں ہر چیز ایک دوسرے کے قریب تر ہوگی، اور اتنے پیچھے جائیں کہ ہر چیز ایک نقطے پر مرکوز ہو جائے۔ بالکل، لامحدود کثافت اور درجہ حرارت والا ایک نقطہ، اور اسی کو ہم بگ بینگ کہتے ہیں۔ تو ہبل کی دریافت نے کائنات کے آغاز کے سوال کو فلسفے سے نکال کر سائنس کے دائرے میں لا کھڑا کیا۔ جی، اور اس پھیلتی ہوئی کائنات کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں کو احساس ہوا کہ نیوٹن کے قوانین کافی نہیں ہیں، انہیں اسپیس اور ٹائم کے بارے میں ہی اپنی سوچ بدلنی پڑے گی۔ اور یہیں سے کتاب کا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، چیپٹر 2، اسپیس اینڈ ٹائم۔ جی، اس باب میں ارسطو کے اس خیال سے بات شروع ہوتی ہے کہ ہر چیز کی قدرتی حالت سکون یعنی ریسٹ ہے۔ لیکن گیلیلیو نے اسے چیلنج کیا۔ انہوں نے تجربات سے ثابت کیا کہ حرکت بھی اتنی ہی قدرتی حالت ہے۔ بالکل، اور اسی بنیاد پر نیوٹن نے اپنا پہلا قانون بنایا کہ کوئی چیز تب تک سیدھی لکیر میں چلتی رہے گی جب تک اس پر کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کائنات میں کوئی مطلق سکون یا ایبسولوٹ ریسٹ نہیں ہے، سب کچھ نسبتی ہے، ریلیٹیو ہے۔ جی، اسپیس میں کسی چیز کی کوئی مطلق پوزیشن نہیں ہے، لیکن نیوٹن یہ مانتے تھے کہ مطلق وقت یا ایبسولوٹ ٹائم کا وجود ہے، ایک ایسی گھڑی جو پوری کائنات کے لیے ایک ہی رفتار سے چل رہی ہے۔ یہ تو بہت لاجیکل بات لگتی ہے، ہماری زندگی تو اسی تصور پر چلتی ہے۔ اس کو کس چیز نے چیلنج کیا؟ روشنی کی رفتار نے۔ 19ویں صدی میں میکسویل نے بتایا کہ روشنی ایک مخصوص رفتار سے سفر کرتی ہے، تقریباً 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ۔ لیکن سوال یہ تھا، کس چیز کے لحاظ سے؟ اچھا، تو سائنسدانوں نے ایتھر نامی ایک غیر مرئی مادے کا تصور پیش کیا، لیکن 1887 میں مائیکلسن مورلے تجربے نے ثابت کیا کہ ایسا کوئی ایتھر موجود نہیں ہے۔ روشنی کی رفتار ہر آبزرور کے لیے ایک جیسی رہتی ہے، چاہے وہ خود کتنی ہی تیزی سے حرکت کیوں نہ کر رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ فزکس کا ایک بہت بڑا بحران تھا، اور اس کا حل 1905 میں ایک نوجوان کلرک البرٹ آئنسٹائن نے اپنی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں پیش کیا۔ اور آئنسٹائن کا حل کیا تھا؟ ان کا حل انقلابی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر روشنی کی رفتار سب کے لیے ایک جیسی ہے تو پھر جو چیز بدلتی ہے وہ وقت خود ہے۔ وقت خود بدلتا ہے؟ یعنی مطلق وقت جیسی کوئی چیز نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ آئنسٹائن نے کہا کہ ہر شخص کی اپنی ذاتی گھڑی ہوتی ہے۔ جب آپ حرکت کرتے ہیں تو آپ کے لیے وقت کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اسی تھیوری سے وہ مشہور مساوات E=mc² بھی نکلی تھی۔ جی، اور یہ بھی کہ کوئی چیز روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی، اور سب سے اہم بات، اس نے اسپیس اور ٹائم کو جوڑ کر اسپیس ٹائم کا ایک نیا کانسیپٹ دیا۔ اسپیس ٹائم یعنی 4 جہتیں، 3 اسپیس کی اور 1 وقت کی۔ بالکل، کسی بھی واقعے کو بیان کرنے کے لیے آپ کو یہ چاروں چیزیں بتانی پڑتی ہیں، اور کتاب میں لائٹ کون کا تصور اسی کو سمجھاتا ہے کہ آپ صرف اپنے مستقبل پر اثر ڈال سکتے ہیں اور صرف اپنے ماضی سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس اسپیشل تھیوری میں اب بھی ایک مسئلہ تھا، یہ نیوٹن کے قانون تجاذب یعنی گریوٹی سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ نیوٹن کے مطابق گریوٹی کی قوت فوراً اثر کرتی ہے۔ اگر سورج غائب ہو جائے تو زمین فوراً اپنے مدار سے نکل جائے گی۔ لیکن آئنسٹائن کی تھیوری کہتی تھی کہ کوئی بھی چیز روشنی سے تیز سفر نہیں کر سکتی۔ تو زمین کو کم از کم 8 منٹ لگنے چاہیے یہ جاننے میں کہ سورج غائب ہو گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک بنیادی تضاد تھا، اور آئنسٹائن نے اگلے 10 سال اسی پر کام کیا اور 1915 میں اپنی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پیش کی۔ اور اس میں انہوں نے گریوٹی کا ایک بالکل نیا تصور دیا۔ انہوں نے ایک شاندار سوال پوچھا، کیا ہو اگر کشش ثقل کوئی قوت ہو ہی نہ؟ ایک منٹ، گریوٹی کوئی قوت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟
आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी स्पेस टाइम के ताने बाने में पैदा होने वाला खम यानी कर्वेचर है। मादा और तवानाई स्पेस टाइम को मोड़ देते हैं। ये तो वही ट्रैम्पोलिन वाली मिसाल है ना, कि एक भारी बॉल रखने से चादर में गड़ा पड़ जाता है। बिल्कुल वही। और छोटा कंचा उस गड्ढे में सीधा चलने की कोशिश करता है, लेकिन हमें लगता है कि वो बॉल के गिर्द घूम रहा है। सूरज स्पेस टाइम में ऐसा ही एक गड्ढा बनाता है और जमीन बस उस मुड़े हुए रास्ते पर चल रही है। ये तो नाकाबिले यकीन है। तो इस अजीब नजरिए का कोई सबूत भी था? जी, और बहुत जल्दी मिल गया। पहला सबूत सैयारे अतारद यानी मरकरी के मदार में एक मामूली सी बेकायदगी थी, जिसे न्यूटन की फिजिक्स नहीं समझा पा रही थी, लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ने बिल्कुल ठीक बयान किया। और दूसरा सबूत वो 1919 का सूरज ग्रहण था। जी, आइंस्टाइन ने पेशगोई की थी कि सूरज के करीब से गुजरते हुए सितारों की रोशनी को मुड़ जाना चाहिए, और सूरज ग्रहण के दौरान साइंसदानों ने देखा कि सितारे वाकई अपनी जगह से हटे हुए नजर आ रहे थे। इस दरियाफ्त ने आइंस्टाइन को रातों रात दुनिया भर में मशहूर कर दिया। तो स्पेस टाइम सिर्फ मुड़ता ही नहीं बल्कि उसका वक्त पर भी असर होता है। जी, जनरल रिलेटिविटी की एक और पेशगोई ये थी कि ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, वक्त उतना ही आहिस्ता गुजरेगा। इसकी तस्दीक 1962 में इंतहाई हसास घड़ियों से की गई। पानी की टैंकी के नीचे वाली घड़ी वाकई थोड़ी आहिस्ता चली। ये तो जहन घुमा देने वाली बात है कि स्पेस और टाइम सिर्फ एक खाली स्टेज नहीं है, बल्कि खुद इस कायनात के ड्रामे के मुतहर्रिक किरदार हैं। यही इस बाब का सबसे बड़ा नुक्ता है। स्पेस और टाइम कायनात में होने वाले वाकयात से मुतासर होते हैं और उन पर असरअंदाज भी होते हैं, और यही नजरिया हमें वापस बिग बैंग पर ले जाता है। जैसा कि हॉकिंग खुद किताब में बताते हैं, उन्होंने रॉजर पेनरोज के साथ मिलकर साबित किया कि अगर जनरल रिलेटिविटी दुरुस्त है तो हमारी कायनात का आगाज एक लामहदूद कसाफत वाले नुक्ते यानी एक सिंगुलैरिटी से जरूर हुआ होगा। सदियों से हम यही समझते थे कि कायनात बस एक पुरसुकून ना बदलने वाली जगह है, लेकिन फिर 1924 में एडविन हबल ने एक ऐसी दरियाफ्त की जिसने सब कुछ उलट दिया। हबल से पहले तो हम ये समझते थे कि हमारी कहकशा मिल्की वे बस यही पूरी कायनात है ना? बिल्कुल, लेकिन हबल ने अपनी दूरबीन से साबित किया कि आसमान में जो कुछ धुंधली चीजें हैं वो सितारे नहीं हैं, वो हमारी कहकशा जैसी ही अरबों कहकशाएं हैं। अरबों? और उनके दरमियान बहुत ज्यादा खाली जगह? जी, अरबों नूरी साल की खाली जगहें हैं। ये ख्याल ही अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन इसकी असल कामयाबी ये थी कि इसने इन कहकशाओं का फासला नापने का एक तरीका भी ढूंढ निकाला। अच्छा, वो कैसे? इतनी दूर की चीजों का फासला नापना तो बहुत मुश्किल होगा। उसने कुछ खास किस्म के सितारों को इस्तेमाल किया जिनकी चमक यानी लुमिनोसिटी वक्त के साथ बदलती रहती है। उसने ये दरियाफ्त किया कि सितारे की असली चमक जितनी ज्यादा होगी वो उतनी ही तेजी से टिमटिमाएगा। तो वो उनकी टिमटिमाने की रफ्तार देखकर उनकी असली चमक का अंदाजा लगाता और फिर जमीन पर जो चमक नजर आ रही है उससे कंपेयर करके फासला निकाल लेता था। वाह! जी, बहुत ही क्लेवर तरीका था। तो बाब 3, फैलती हुई कायनात। जब साइंसदानों ने उन दूर दराज कहकशाओं को देखना शुरू किया तो एक बहुत अजीब चीज सामने आई। जब वो उनसे आने वाली रोशनी का स्पेक्ट्रम लेते थे। एक मिनट, स्पेक्ट्रम को थोड़ा आसान कर लेते हैं सुनने वालों के लिए। हाँ, प्लीज। इसका मतलब है जब हम रोशनी को उसके सारे रंगों में तोड़कर देखते हैं, जैसे एक प्रिज्म से रोशनी गुजरकर कौसे कज़ा बनाती है। सही। हर उन्सुर का, जैसे हाइड्रोजन है या हीलियम, जो वो जलता है तो उसका अपना एक मखसूस रंगों का पैटर्न होता है, एक बारकोड की तरह। ठीक है। तो जब उन्होंने गैलेक्सियों की रोशनी का ये बारकोड देखा तो उन्हें वो सारे रंग नजर आए जिनकी वो तवक्को कर रहे थे, लेकिन वो सब अपनी जगह से थोड़े से सुर्ख रंग की तरफ खिसके हुए थे, जिसे रेड शिफ्ट कहते हैं। और ये उस वक्त साइंसदानों के लिए एक बहुत बड़ी पजल थी। और इस पजल का जवाब डॉपलर इफेक्ट के उसूल में था। ये बहुत सादा सी चीज है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। जैसे एम्बुलेंस वाली मिसाल। बिल्कुल, जब कोई एम्बुलेंस हमारी तरफ आती है तो उसके सायरन की आवाज कितनी तेज और ऊंची लगती है ना? जी। और जैसे ही वो हमसे गुजर के दूर जाती है, आवाज फौरन मध्यम और गहरी हो जाती है। सही। तो आवाज की लहरें दब जाती हैं और खिंच जाती हैं।
تو روشنی کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے. اگر کوئی کہکشاں ہم سے دور جا رہی ہے تو اس سے آنے والی روشنی کی لہریں بھی کھچ جاتی ہیں، لمبی ہو جاتی ہیں اور اسپیکٹرم میں سرخ رنگ کی طرف شفٹڈ نظر آتی ہیں. اور اگر وہ ہماری طرف آ رہی ہو تو نیلی، بلو شفٹڈ. ایگزیکٹلی. یہ تو کمال کی بات ہے. تو ہبل نے 1929 میں جب اپنی تحقیق شائع کی تو اس نے کیا دیکھا؟ کچھ کہکشائیں آ رہی تھیں اور کچھ جا رہی تھیں. یہی تو سب سے حیران کن بات تھی. اس نے دیکھا کہ تقریباً تمام کہکشائیں ریڈ شفٹڈ ہیں. تمام؟ جی، یعنی وہ سب ہم سے دور جا رہی ہیں. لیکن اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ جو کہکشاں ہم سے جتنی زیادہ دور ہے وہ اتنی ہی زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگ رہی ہے. ایک منٹ، اگر ہر چیز ہم سے دور جا رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کائنات کے مرکز میں ہیں اور سب کچھ ہم سے دور بھاگ رہا ہے؟ یہ ایک بہت فطری سوال ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اچھا؟ اسے ایسے سوچیں جیسے آپ ایک غبارے پر کچھ نقطے لگا کر اسے پھلا رہی ہوں. ہر نقطہ دوسرے ہر نقطے سے دور جائے گا، چاہے آپ کسی بھی نقطے پر کھڑی ہوں. کوئی ایک نقطہ مرکز نہیں ہوگا. واہ، تو کائنات بھی اسی طرح پھیل رہی ہے؟ جی، ہر کہکشاں دوسری ہر کہکشاں سے دور جا رہی ہے. ہبل نے ایک ہی جھٹکے میں بتا دیا کہ یہ سٹیج، یہ کائنات خود پھیل رہی ہے. یہ صرف ایک سائنسی دریافت نہیں تھی، یہ فلسفہ اور ہمارے وجود کے بارے میں سوچ کو بدلنے والی بات تھی. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک روسی سائنسدان الیگزینڈر فریڈمن نے آئنسٹائن کی تھیوری کی بنیاد پر ہی 1922 میں یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ کائنات کو پھیلنا چاہیے. یعنی تھیوری نے پہلے ہی بتا دیا تھا، بس آبزرویشن بعد میں ہوئی. جی، اور پھر 1965 میں ایک اور اتفاقی دریافت نے فریڈمن کے ماڈل کو مزید پکا کر دیا. دو امریکی سائنسدان آرنو پینزیاس اور رابرٹ ولسن. ہاں، وہ ایک بہت حساس مائکروویو ڈیٹیکٹر کو ٹیسٹ کر رہے تھے اور انہیں ہر طرف سے ایک عجیب سی نوائز یا شور سنائی دے رہا تھا. وہ اس نوائز سے بہت پریشان تھے. انہوں نے اپنے اینٹینا کا ہر حصہ چیک کیا، ہر تار کو بدلا. میں نے پڑھا تھا کہ انہوں نے ڈیٹیکٹر میں موجود کبوتروں کی بیٹ تک کو صاف کیا تھا، یہ سوچ کر کہ شاید اس کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہو. جی بالکل، لیکن وہ شور وہیں کا وہیں رہا. وہ جس بھی سمت میں اینٹینا کرتے، یہ دھیمی سی حس ہر جگہ سے آ رہی تھی. تو پھر یہ تھی کیا؟ بعد میں پتا چلا کہ وہ نوائز دراصل کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن تھی. یہ ابتدائی کائنات کی وہ روشنی تھی جو اربوں سال پہلے بگ بینگ کے کچھ عرصے بعد خارج ہوئی تھی. اور اب تک کائنات میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے. جی، یہ اس بات کا ٹھوس ثبوت تھا کہ کائنات ماضی میں بہت زیادہ گرم اور ڈینس تھی. اور اس دریافت پر پینزیاس اور ولسن کو نوبل انعام بھی ملا. یعنی ایک ایسی دریافت جو کائنات کے بارے میں ہماری سمجھ بدلنے والی تھی، وہ بیسکلی ایک سٹیٹک یا شور کے طور پر ملی جسے وہ ختم کرنے کی کوشش کرے تھے. یہی تو سائنس کی خوبصورتی ہے. تو اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کے مستقبل کے بارے میں فریڈمن کے ماڈلز کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی پھیلتی رہے گی؟ اس نے 3 ممکنہ سینیریوز پیش کیے. پہلا ماڈل یہ کہتا ہے کہ اگر کائنات میں مادہ یعنی اس کی ڈینسٹی ایک خاص حد سے زیادہ ہے تو کشش ثقل اس پھیلاؤ کو آہستہ آہستہ روک دے گی. یعنی جیسے ہم ایک گیند کو ہوا میں اچھالتے ہیں اور زمین کی کشش اسے واپس کھینچ لیتی ہے، کیا یہ بگ کرنچ ویسا ہی کچھ ہے؟ بالکل، بہت اچھی مثال ہے. کائنات پھیلنا بند ہو جائے گی اور پھر واپس سکڑنا شروع ہو جائے گی اور آخرکار ایک بہت بڑے کرنچ میں ختم ہو جائے گی. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ اگر ڈینسٹی اس کرٹیکل ویلیو سے کم ہے تو کشش ثقل اتنی مضبوط نہیں ہوگی کہ پھیلاؤ کو روک سکے اور کائنات ہمیشہ کے لیے پھیلتی رہے گی. اور تیسرا ماڈل بالکل درمیان کا راستہ ہے. اگر ڈینسٹی بالکل کرٹیکل ویلیو کے برابر ہے تو کائنات پھیلے گی، لیکن اس کے پھیلنے کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی، مگر کبھی صفر نہیں ہوگی. اور موجودہ شواہد ہمیں کیا بتاتے ہیں؟ ہم ان تینوں میں سے کس کائنات میں رہ رہے ہیں؟ ابھی تک ہم جتنا بھی مادہ کائنات میں دیکھ پائے ہیں، بشمول ڈارک میٹر کے، وہ اس کرٹیکل ویلیو سے بہت کم ہے. تو مطلب یہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں. اسی لیے موجودہ شواہد کی بنیاد پر یہی لگتا ہے کہ ہم دوسرے ماڈل میں رہ رہے ہیں اور ہماری کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی. ان تمام ماڈلز میں ایک بات تو مشترک ہے. اگر کائنات آج پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں تمام کہکشائیں ایک دوسرے کے بہت قریب تھیں. بہت زیادہ قریب.
اور اگر ہم وقت میں پیچھے چلتے جائیں تو ایک ایسا لمحہ ضرور آیا ہوگا جب تمام مادہ اور توانائی ایک ہی نقطے پر جمع تھے، اسی لمحے کو بگ بینگ کہتے ہیں۔ اور بگ بینگ خود ایک سنگولیرٹی کا لمحہ ہے۔ یہ سنگولیرٹی کا لفظ تھوڑا بھاری ہے، اس کا آسان مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک ایسا پوائنٹ جہاں فزکس کے سارے رولز فیل ہو جاتے ہیں، جہاں کائنات کی ڈینسٹی اور سپیس ٹائم کا کرویچر لامحدود یعنی انفائنائٹ تھا، جہاں واٹ، وائی، ہاؤ جیسے سوالوں کے جواب ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی مطلب ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہماری سائنس، ہمارے قوانین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تھیوریز یہ نہیں بتا سکتی کہ بگ بینگ کیسے ہوا یا اس سے پہلے کیا تھا۔ ظاہر ہے یہ خیال بہت سے لوگوں کے لیے پریشان کن تھا۔ کیا اس سے بچنے کے لیے کوئی اور تھیوریز پیش کی گئیں؟ جی، ایک بہت مشہور تھیوری تھی جسے اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کہتے ہیں۔ اس کے مطابق کائنات ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، نہ کوئی آغاز نہ کوئی اختتام۔ اچھا، تو پھر پھیلاؤ کو کیسے ایکسپلین کرتے تھے؟ ان کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے کہکشائیں دور جاتی ہیں ان کے درمیان خالی جگہ میں نیا مادہ خود بخود بنتا رہتا ہے تاکہ ڈینسٹی ہمیشہ ایک جیسی رہے۔ لیکن کازموجک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ کی دریافت نے تو اس نے اس تھیوری کو تقریباً غلط ثابت کر دیا۔ آخرکار 1970 میں راجر پینروز اور اسٹیفن ہاکنگ نے مل کر میتھس استعمال کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آئنسٹائن کی جنرل ریلیٹیوٹی کی تھیوری درست ہے تو بگ بینگ سنگولیرٹی کا ہونا لازمی ہے۔ تو جنرل ریلیٹیوٹی خود کہہ رہی ہے کہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا جہاں میں خود کام نہیں کروں گی۔ ایگزیکٹلی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہمیں ایک ایسی نئی، زیادہ مکمل تھیوری کی ضرورت ہے جو کائنات کے بڑے اسٹرکچر یعنی جنرل ریلیٹیوٹی اور کائنات کی چھوٹی ترین چیزوں یعنی کوانٹم میکینکس کو آپس میں ملا سکے۔ اور یہیں پر کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس دوسری تھیوری یعنی کوانٹم میکینکس کو سمجھنا ہوگا جو ہمیں ایٹم سے بھی چھوٹی دنیا میں لے جاتی ہے۔ جی بالکل۔ باب 4 غیر یقینی کا اصول، دی انسرٹنٹی پرنسپل۔ اب تک ہم بات کر رہے تھے سیاروں اور گیلیکسیوں کی، اب ہم ایٹم سے بھی چھوٹی دنیا میں جا رہے ہیں۔ جی، اور یہ دنیا بہت ہی عجیب ہے۔ 19ویں صدی میں لاپلاس جیسے سائنسدانوں کا ماننا تھا کہ کائنات ایک بہت بڑی پریڈکٹیبل مشین کی طرح ہے، یعنی اگر ہمیں کسی ایک لمحے میں ہر ذرے کی پوزیشن اور رفتار کا ٹھیک ٹھیک علم ہو تو ہم مستقبل میں ہونے والا ہر واقعہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں۔ 1900 میں میکس پلانک نے دیا۔ جب اس نے کہا کہ روشنی اور توانائی ایک مسلسل بہاؤ کی طرح نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں خارج ہوتی ہیں جنہیں اس نے کوانٹا کا نام دیا۔ جی، یہ کوانٹم تھیوری کی شروعات تھی۔ اور پھر 1926 میں ورنر ہائزنبرگ نے اپنا مشہور زمانہ انسرٹینٹی پرنسپل پیش کیا۔ یہ اصول کیا کہتا ہے؟ ہائزنبرگ نے بتایا کہ آپ کسی بھی ذرے جیسے ایک الیکٹران کی صحیح پوزیشن اور صحیح رفتار ایک ہی وقت میں کبھی بھی معلوم نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی نہیں۔ کبھی بھی نہیں۔ ان دونوں میں ایک بنیادی غیر یقینی کی کیفیت یعنی انسرٹینٹی موجود ہے۔ اگر آپ اس کی پوزیشن کو زیادہ درستی سے ماپنے کی کوشش کریں گے تو اس کی رفتار اتنی ہی زیادہ غیر یقینی ہو جائے گی۔ اور اگر رفتار کو درست ماپیں گے تو پوزیشن کا پتہ نہیں چلے گا۔ بالکل، آپ کو اس کی پوزیشن کا بالکل بھی اندازہ نہیں رہے گا۔ ایک منٹ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اتنے اچھے آلات نہیں ہیں یا یہ فطرت کا کوئی بنیادی اصول ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کی کوئی حد نہیں ہے، یہ کائنات کی ایک بنیادی خاصیت ہے۔ اچھا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں اس پر روشنی ڈالنی پڑتی ہے۔ کوانٹم لیول پر روشنی کا کم از کم ایک کوانٹم یعنی ایک فوٹون جب اس ذرے سے ٹکراتا ہے تو وہ اس کی پوزیشن تو بتا دیتا ہے لیکن ساتھ ہی اسے دھکا دے کر اس کی رفتار کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو مشاہدے کا عمل خود نتیجے پر اثر انداز ہوتا ہے، اسے دیکھنے کی کوشش ہی اسے بدل دیتی ہے۔ دس از مائنڈ بینڈنگ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لاپلاس کا وہ خواب کہ ہم سب کچھ پریڈکٹ کر سکتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا؟ بالکل۔ کوانٹم میکینکس ہمیں بتاتی ہے کہ بنیادی سطح پر کائنات انپریڈکٹیبل اور رینڈم ہے۔ یہ کسی بھی عمل کا ایک یقینی نتیجہ نہیں بتاتی بلکہ یہ مختلف ممکنہ نتائج اور ان کے ہونے کا امکان یعنی پروبیبلٹی بتاتی ہے۔ آئنسٹائن کو یہ خیال بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کا مشہور جملہ تھا کہ خدا پانسے نہیں کھیلتا۔ جی، یعنی گاڈ ڈز ناٹ پلے ڈائس۔ وہ یقین نہیں کر سکتے تھے کہ کائنات کی بنیاد میں رینڈمنس ہے،
लेकिन तमाम तजुर्बात ने क्वांटम मैकेनिक्स को ही दुरुस्त साबित किया। इसी थियरी में वेव पार्टिकल डुअलिटी का एक बहुत ही दिलचस्प तस्वुर भी है कि ज़र्रात कभी लहरों की तरह काम करते हैं और कभी ज़र्रात की तरह। ये क्या है? इसकी बेहतरीन मिसाल मशहूर टू स्लिट एक्सपेरिमेंट है। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को एक ऐसी रुकावट पर फायर करते हैं जिसमें दो छोटी स्लिट्स हों तो वो दीवार पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा पानी की लहरें बनाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स लहरों की तरह काम कर रहे हैं। इसमें हैरत की क्या बात है? हैरत की बात तब शुरू होती है जब आप एक वक्त में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं। अच्छा। आप सोचेंगी कि वो या तो एक स्लिट से गुजरेगा या दूसरी से, और दीवार पर दो लाइनें बनेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप हजारों इलेक्ट्रॉन एक एक करके भेजें तब भी आखिर में वही लहरों वाला इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दो जगहों से गुजरता है? ये कैसे मुमकिन है? यही क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब दुनिया है। इसका मतलब ये निकलता है कि हर इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में दोनों स्लिट से गुजर रहा है, जो कि हमारी आम फहम से बिल्कुल बाहर है। तो ये क्वांटम मैकेनिक्स एटम की साख्त को समझने में कैसे मदद करती है? क्योंकि पुराने मॉडल तो ठीक से काम नहीं कर रहे थे। रे मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे हैं, उन्हें अपनी तवानाई रेडिएशन की सूरत में खोकर आखिरकार न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। जिसका मतलब होता कि सारा मादा कोलैप्स कर जाता। जी, सेकंड के कुछ हिस्से में ही। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स बताती है कि इलेक्ट्रॉन एक जर्रे से ज्यादा एक लहर की तरह है, और वो सिर्फ उन मदारों या ऑर्बिट्स में ही रह सकता है जहां इसकी लहर की लंबाई मदार में पूरी तरह फिट हो जाए। अच्छा, तो क्वांटम मैकेनिक्स इस बात की वजह है कि मादा स्टेबल है, यानी मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूँ वो इसलिए कोलैप्स नहीं कर रहे क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम कवानीन पर अमल कर रहे हैं? बिल्कुल, इसने एटम के इस्तेहकाम को बेहतरीन तरीके से बयान किया। तो अब हमारे पास दो बड़ी थ्योरीज हैं। एक तरफ आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी है जो कशिश-ए-शकल और कायनात के बड़े स्ट्रक्चर को बयान करती है, और दूसरी तरफ क्वांटम मैकेनिक्स है जो छोटी से छोटी चीजों को बयान करती है। और मसला ये है कि ये दोनों थ्योरीज आपस में मुताबिकत नहीं रखती। इनकी जुबान और उसूल एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। और इनको मुत्तहिद करना यानी इनकी एक यूनिफाइड थ्योरी बनाना क्यों जरूरी है? क्योंकि कायनात में कुछ जगह ऐसी हैं जहां ये दोनों थ्योरीज एक साथ लागू होनी चाहिए। सबसे बड़ी मिसाल खुद बिग बैंग है। जब पूरी कायनात एक एटम से भी छोटी और बेइंतहा डेंस थी, तो वहां शदीद कशिश-ए-शकल भी थी जिसे जनरल रिलेटिविटी बयान करती है, और क्वांटम असरात भी थे जिन्हें क्वांटम मैकेनिक्स बयान करती है। और जनरल रिलेटिविटी खुद अपनी नाकामी की पेशगोई करती है जब वो सिंगुलैरिटी की बात करती है। बिल्कुल, जहां उसके कवानीन टूट जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमें एक मुकम्मल थ्योरी, एक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी की ज़रूरत है जो इन दोनों को जोड़कर कायनात की एक मुकम्मल तस्वीर पेश कर सके। तो सफ़र शुरू होता है अरस्तू से। उनका ख्याल था कि हर चीज़ सिर्फ 4 अनासिर से बनी है: मिट्टी, हवा, आग और पानी। बहुत सादा सा ख्याल था। जी, और उन पर 2 कुव्वतें अमल करती थीं। ग्रेविटी यानी मिट्टी और पानी का नीचे की तरफ जाना, और दूसरी लेविटी यानी हवा और आग का ऊपर उठना। ये नजरिया तो आज हमें बहुत अजीब लगता है, लेकिन इसने एक बुनियादी ढांचा तो फराहम कर दिया था, है ना? बिल्कुल, ये ख्याल कि कायनात मादे और कुव्वतों में तकसीम है, ये आज भी कायम है। और सदियों तक ये बहस भी तो चलती रही कि मादा असल में है क्या? क्या इसे लामुतनाही तौर पर तोड़ा जा सकता है, या फिर ये छोटे छोटे नाकाबिले तकसीम ज़र्रात से बना है? जी, जिसे एटम कहा गया। ये बहस फलसफे से निकलकर साइंस में आई 1803 में जॉन डाल्टन के काम से। लेकिन असल सबूत तो शायद आइंस्टाइन ने दिया था। जी, 1905 में उन्होंने ब्राउनियन मोशन की वजाहत की, यानी माये में जो धूल के जर्रात बेतरतीब हरकत करते हैं। हाँ, वो क्यों करते हैं? वो इसलिए कि माये के नजर न आने वाले एटम उनसे मुसलसल टकरा रहे होते हैं। ये एटम के वजूद का पहला ठोस सबूत था। अच्छा, तो 20वीं सदी के शुरू में हमने मान लिया कि हर चीज एटम से बनी है। कहानी खत्म? नहीं, कहानी तो यहां से शुरू हुई। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया, जो एटम से भी 1000 गुना हल्का था। यानी एटम भी नाकाबिले तकसीम नहीं था? बिल्कुल नहीं। फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने साबित किया कि एटम ज्यादातर खाली जगह है जिसके बीच में एक बहुत छोटा मुस्बत चार्ज वाला मरकज़ा है, यानी न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। जी,
फिर 1932 में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। तो अब तस्वीर वाज़ेह थी, मरकज में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन। और कई सालों तक यही तीनों बुनियादी ज़र्रात समझे जाते रहे। जी, लेकिन फिर कहानी में एक और मोड़ आया। मुझे अंदाजा था। हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी तोड़कर देख लिया। यकीनन, तेज रफ्तार तजुर्बात से पता चला कि ये भी छोटे जर्रात से बने हैं, जिन्हें मरी गेलमैन ने नाम दिया क्वार्क्स। और इनके नाम तो इससे भी ज्यादा अजीब हैं। अप, डाउन, स्ट्रेंज, चार्म्ड। जी, बॉटम और टॉप भी हैं। ये सिर्फ लेबल्स हैं, इनकी खुसूसियात को अलग करने के लिए। और हर फ्लेवर के 3 कलर्स भी हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। क्या इनका असल रंगों से कोई ताल्लुक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक एनालॉजी है, ये समझाने के लिए कि ये कैसे जुड़ते हैं। तो एक प्रोटॉन 2 अप और 1 डाउन क्वार्क से बनता है, और न्यूट्रॉन 2 डाउन और 1 अप क्वार्क से। बिल्कुल। तो फिर बुनियादी सवाल तो वहीं का वहीं है, असल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसका जवाब इस बात पर मुनहसिर है कि हमारे पास कितनी ज्यादा तवानाई यानी एनर्जी है। ज्यादा तवानाई का मतलब है कि हम मजीद गहराई में देख सकते हैं। जी, जितनी ज्यादा तवानाई उतनी छोटी तुले मौज, इतना ही गहरा हम झांक सकते हैं। अन तमाम ज़र्रात की दर्जाबंदी करने का भी कोई तरीका होगा? जी, एक बहुत ही दिलचस्प खासियत है जिसे स्पिन कहते हैं। स्पिन मतलब घूमना? ये घूमने जैसा है, लेकिन बिल्कुल वैसा भी नहीं। ये क्वांटम मैकेनिक्स की एक खासियत है। कुछ ज़र्रात का स्पिन 0 होता है, कुछ का 1 या 2, और कुछ का हाफ भी होता है, जो कि बहुत अजीब है। बहुत अजीब, इसलिए कि स्पिन हाफ वाले ज़र्रे को अपनी असली हालत में वापस आने के लिए 1 नहीं बल्कि 2 मुकम्मल चक्कर लगाने पड़ते हैं। 720 डिग्री? ये तो ज़हन घुमा देने वाली बात है। ये क्वांटम दुनिया की एक हकीकत है, और इसी स्पिन की बुनियाद पर हम तमाम ज़र्रात को 2 ग्रोहों में तकसीम करते हैं। एक वो जो मादा बनाते हैं, यानी स्पिन हाफ वाले, और दूसरे वो जो कुव्वतें पैदा करते हैं, यानी स्पिन 0, 1 और 2 वाले। और मादी ज़र्रात एक खास उसूल पर अमल करते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जी, और ये उसूल कायनात में साख्त की बुनियाद है। ये कहता है कि 2 एक जैसे ज़र्रात एक ही वक्त में एक ही हालत में नहीं रह सकते। अच्छा, इसीलिए मादा ठोस है और एक दूसरे में धंस नहीं जाता। बिल्कुल, अगर ये उसूल ना होता तो कुछ भी वजूद ना रखता। इससे जुड़ी एक और दिलचस्प चीज है एंटी मैटर। क्या ये सिर्फ साइंस फिक्शन है? बिल्कुल नहीं। 1928 में पॉल डिरैक की थ्योरी ने पेशगोई की थी कि हर जर्रे का एक एंटी पार्टिकल होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन। जी, और अगर आप अपने एंटी सेल्फ से हाथ मिलाएं तो आप दोनों रोशनी के एक बड़े धमाके में गायब हो जाएंगे। तो ये तो हुए मादी ज़र्रात। अब इन 4 बुनियादी कुव्वतों की बात करते हैं। पहली है कशिशे सकल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सबसे कमजोर है, लेकिन इसकी पहुंच लामहदूद है। और इसका जिम्मेदार ग्रेविटॉन नामी ज़र्रा है, जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुआ। सही। दूसरी है बरकी मिकनातीसी कुव्वत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये कशिशे सकल से खरबों गुना ज्यादा ताकतवर है। और इसका जिम्मेदार फोटॉन है, यानी रोशनी का ज़र्रा। तीसरी है कमजोर न्यूक्लियर फोर्स, जो रेडियो एक्टिविटी की जिम्मेदार है। और चौथी है मजबूत न्यूक्लियर फोर्स। जी, ये क्वार्क्स को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर जोड़े रखती है। इसका कैरियर ग्लूऑन कहलाता है। फिजिक्स का एक बड़ा ख्वाब इन चारों कुव्वतों को एक ही थ्योरी में इकट्ठा करना है, जिसे ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी या गट कहते हैं। जी, और हमने इसमें कुछ कामयाबी भी हासिल की है। अब्दुस सलाम और स्टीवन वाइनबर्ग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्स को मिलाकर इलेक्ट्रोवीक थ्योरी पेश की। तो ये तमाम मॉडल हमें कायनात के छोटे से छोटे ज़रात के बारे में बताते हैं, लेकिन ये मॉडल कहाँ जाके टूट जाते हैं? ये वहां जाकर टूट जाते हैं जहां कशिश सकल लामहदूद हो जाती है। जैसे कि एक ब्लैक होल के अंदर। बिल्कुल दुरुस्त। तो अब हम दाखिल होते हैं चैप्टर 6 ब्लैक होल्स में। ब्लैक होल का ख्याल नया नहीं है, ये 200 साल पुराना है। लेकिन इसे ठोस नजरियाती बुनियाद तो आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से मिली। जी, ये समझने के लिए कि ब्लैक होल कैसे बनता है, हमें सितारे की जिंदगी को समझना होगा। सितारा गैस के बादल से बनता है, जो कशिश सकल की वजह से सिकुड़ता है और फिर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये फ्यूजन तवानाई पैदा करता है जो कशिश सकल को लाखों साल तक रोके रखती है। लेकिन जब सितारे का ईंधन खत्म हो जाए, तब वो ठंडा होकर सिकुड़ने लगता है।
اور یہاں ایک اہم موڑ آتا ہے جسے چندر شیکھر لمٹ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھارتی سائنسدان سبرامنین چندر شیکھر نے حساب لگایا تھا کہ اگر ایک ٹھنڈے ستارے کا وزن سورج سے تقریباً 1.5 گنا زیادہ ہو تو وہ اپنی ہی کشش ثقل کے خلاف خود کو سہارا نہیں دے سکتا۔ اچھا، تو جو اس سے زیادہ وزنی ستارے ہیں وہ بس سکڑتے ہی چلے جاتے ہیں؟ وہ تباہ کن کشش ثقل کی وجہ سے لامتناہی طور پر سکڑتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں کشش ثقل اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ روشنی بھی فرار نہیں ہو پاتی۔ اسی سرحد کو ایونٹ ہرائزن کہتے ہیں۔ اور چونکہ کوئی چیز روشنی سے تیز نہیں چل سکتی، تو اگر روشنی نہیں نکل سکتی تو کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ بالکل، خلا اور وقت کا یہ خطہ ہی بلیک ہول کہلاتا ہے۔ کتاب میں راجر پینروز اور آپ کے کام کا ذکر ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ ہر بلیک ہول کے مرکز میں ایک سنگولیرٹی ہونی چاہیے۔ جی، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں کثافت لامحدود ہو جاتی ہے اور سائنس کے قوانین ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ جہاں سائنس کام کرنا چھوڑ دے، یہ تو بہت پریشان کن خیال ہے۔ بالکل، اسی لیے پینروز نے کازمک سینسرشپ ہائپوتھیسس پیش کی، جس کا مطلب ہے کہ قدرت ان سنگولیرٹیز کو ایونٹ ہرائزن کے پیچھے چھپا دیتی ہے۔ جی، تاکہ ہم ان کے ناقابل فہم اثرات سے محفوظ رہیں۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ بلیک ہول ہیز نو ہیئر؟ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلیک ہول بننے کے بعد اس کی صرف 3 خصوصیات باقی رہ جاتی ہیں: کمیت، گردش اور چارج۔ باقی تمام معلومات ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہم انہیں ڈھونڈتے کیسے ہیں اگر وہ نظر ہی نہیں آتے؟ ہم ان کے اثرات دیکھتے ہیں، جیسے سگنس X1 میں ایک نادیدہ شے کے گرد ایک ستارہ چکر لگا رہا ہے۔ اس سے نکلنے والی ایکس ریز بتاتی ہیں کہ وہ ایک بلیک ہول ہے۔ لیکن اب آتے ہیں چیپٹر 7 پر، بلیک ہولز اینٹ سو بلیک۔ یہ تو بلیک ہول کی پوری تعریف کے ہی خلاف ہے۔ یہ ایک بہت بڑا تضاد تھا جس نے فزکس کی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیسے؟ 1970 میں مجھے احساس ہوا کہ بلیک ہول کے ایونٹ ہاریزون کا رقبہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ یہ رویہ فزکس کی ایک مقدار انٹروپی سے بہت ملتا جلتا تھا، جو بے ترتیبی کی پیمائش ہے۔ تو بلیک ہول کی انٹروپی ہوتی ہے، لیکن اگر انٹروپی ہے تو درجہ حرارت بھی ہونا چاہیے اور پھر اسے تابکاری بھی خارج کرنی چاہیے۔ یہی تو مسئلہ تھا، لیکن اس کا جواب کوانٹم میکینکس سے ملا۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ کوانٹم تھیوری کے مطابق جسے ہم خالی جگہ سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ورچوئل پارٹیکل اینٹی پارٹیکل جوڑوں سے بھری ہوتی ہے، جو سریخلی بنتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ ہر جگہ ہو رہا ہے؟ جی، آپ تصور کریں کہ یہ عمل بلیک ہول کے ایونٹ ہورائزن کے بالکل کنارے پر ہو رہا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ان جوڑوں میں سے ایک منفی توانائی والا بلیک ہول میں گر جائے، جبکہ دوسرا مثبت توانائی والا باہر خلا میں فرار ہو جائے۔ اور جو باہر سے دیکھ رہا ہے اسے لگے گا کہ بلیک ہول سے ایک ذرہ خارج ہوا ہے؟ بالکل، اور چونکہ منفی توانائی والا پارٹیکل اندر گرا ہے تو بلیک ہول کا ماس تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ اس عمل کو ہاکنگ ریڈیشن کہتے ہیں؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ بلیک ہول آہستہ آہستہ اپنی کمیت کھو رہا ہے اور بخارات بن کر اڑ رہا ہے۔ یعنی بلیک ہولز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، وہ مر بھی سکتے ہیں؟ جی بالکل، حالانکہ یہ عمل ناقابل یقین حد تک سست ہے۔ یہ تو ایک انقلابی خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کشش ثقل کا خاتمہ اتنا حتمی نہیں جتنا ہم سمجھتے تھے۔ صحیح کہا، اگر کوئی خلا باز بلیک ہول میں گرتا ہے تو اس کی کمیت توانائی آخرکار تابکاری کی شکل میں کائنات میں واپس آ جائے گی۔ ایک طرح کی کائناتی ری سائیکلنگ۔ بالکل، اور یہ کام اس لیے بھی بہت اہم تھا کیونکہ یہ جنرل ریلیٹیوٹی اور کوانٹم میکینکس کو ملانے کی پہلی کامیاب کوشش تھی۔ یہیں سے کوانٹم گریوٹی کو سمجھنے کے لیے ایک نئے اور زیادہ طاقتور راستے کی شروعات ہوئی۔ آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق تو کائنات کی کہانی بڑی سیدھی لگتی ہے، ایک بگ بینگ سنگولیرٹی سے آغاز اور پھر یا تو بگ کرنچ میں اختتام یا شاید کسی بلیک ہول میں گم ہو جانا۔ لیکن جیسے ہی کوانٹم میکینکس اس کہانی میں داخل ہوتی ہے، سب کچھ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل، کوانٹم میکینکس کہتی ہے کہ بلیک ہولز شاید ہمیشہ کے لیے نہ ہوں، وہ سلولی ایویپوریٹ ہو سکتے ہیں اور جو کچھ انہوں نے نگلا تھا اسے واپس کائنات میں چھوڑ سکتے ہیں۔ اور یہیں سے وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس نے اسٹیفن ہاکنگ کو سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا ہے نا؟ جی،
اگر کوانٹم میکینکس بلیک ہول کی سنگولیرٹی کو ختم کر سکتی ہے تو کیا یہ بگ بینگ کی سنگولیرٹی کو بھی ختم کر سکتی ہے؟ کیا کائنات کا کوئی حقیقی آغاز یا انتہا ہے بھی یا نہیں؟ یہ تو بہت ہی گہرا سوال ہے۔ ہاکنگ نے اپنی کتاب میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بھی سنایا ہے۔ وہ ویٹیکن میں ایک کانفرنس میں تھے جہاں پوپ نے سائنسدانوں سے کہا کہ آپ لوگ بگ بینگ کے بعد کائنات پر ریسرچ کریں، وہ ٹھیک ہے، لیکن خود بگ بینگ کو مت چھیڑیں۔ ہاں، کیونکہ وہ تخلیق کا لمحہ تھا اور وہ خدا کا کام ہے۔ ہاکنگ نے سوچا کہ اچھا ہوا انہیں یہ نہیں معلوم کہ میرے لیکچر کا ٹاپک ہی یہی ہے کہ شاید کائنات کا کوئی آغاز، کوئی باؤنڈری ہے ہی نہیں۔ بالکل، اور اسی آئیڈیا کو سمجھنے کے لیے ہمیں ہاٹ بگ بینگ ماڈل کو دیکھنا ہوگا۔ یہ ماڈل بہت سادہ اور خوبصورت ہے۔ یہ کہتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے اور پھیلنے کی وجہ سے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ یعنی ماضی میں یہ چھوٹی، گرم اور بہت زیادہ ڈینس تھی۔ اتنی گرم کہ شروع میں کوئی ایٹم، کوئی پارٹیکل ایک دوسرے سے جڑ ہی نہیں سکتا تھا، سب بس آزاد گھوم رہے تھے۔ ایک افراتفری کا عالم تھا، اور اس کے بعد جو ٹائم لائن بنتی ہے وہ تو دماغ گھما دیتی ہے۔ بگ بینگ کے صرف 1 سیکنڈ بعد ٹیمپریچر 10 ارب ڈگری تھا۔ سورج کے مرکز سے بھی 1000 گنا زیادہ گرم۔ کائنات بس فوٹونز، الیکٹرونز اور نیوٹرینوز جیسے بنیادی ذرات کا ایک گرم سوپ تھی۔ اور پھر صرف 100 سیکنڈ بعد جب ٹیمپریچر 1 ارب ڈگری تک گرا، تب پروٹونز اور نیوٹرونز نے مل کر ہلکے عناصر جیسے ہیلیم اور ڈیوٹیریم بنانا شروع کر دیے۔ یہ کائنات کی اپنی کچن تھی جہاں پہلے ایلیمنٹس بنے۔ لیکن یہ عمل کچھ ہی گھنٹوں میں رک گیا۔ اس کے بعد تقریباً 10 لاکھ سال تک کائنات بس خاموشی سے پھیلتی اور ٹھنڈی ہوتی رہی۔ اور اسی ٹھنڈک میں جہاں مادے کی گھنتو یعنی ڈینسٹی ذرا سی بھی زیادہ تھی، گریوٹی نے اپنا کام دکھانا شروع کیا۔ اس نے مادے کو کھینچ کر کہکشائیں، ستارے اور سیارے بنائے۔ اور بڑے ستارے اپنی زندگی کے آخر میں سپر نووا دھماکے میں پھٹ گئے اور وہ بھاری عناصر خلا میں بکھیر دیے جن سے آج ہماری زمین اور ہم خود بنے ہیں۔ جی، یہ ماڈل بہت کامیاب ہے، لیکن یہیں سے اصلی سوالات شروع ہوتے ہیں۔ مثلا کائنات شروع میں اتنی گرم تھی ہی کیوں؟ ٹھیک۔ دوسرا، کائنات اتنے بڑے پیمانے پر اتنی یونیفارم یعنی ایک جیسی کیوں ہیں؟ آپ کہیں بھی دیکھیں، ہر طرف ایک ہی طرح کا منظر ہے۔ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا سوال جو مجھے سب سے زیادہ حیران کرتا ہے، کائنات کے پھیلنے کی رفتار اتنی پرفیکٹلی ٹیونڈ کیسے ہے؟ اگر رفتار ذرا سی کم ہوتی تو کائنات کب کی گریوٹی کی وجہ سے واپس سکڑ کر ختم ہو چکی ہوتی۔ اور اگر ذرا سی زیادہ ہوتی تو کہکشائیں اور ستارے بننے کا موقع ہی نہ ملتا، سب کچھ بکھر جاتا۔ تو یہ فائن ٹیوننگ کہاں سے آئی؟ ان سوالات کا ایک ممکنہ جواب انفلیشنری ماڈل ہے۔ بالکل، یہ ماڈل کہتا ہے کہ کائنات نے اپنے وجود کے پہلے سیکنڈ کے ایک بہت ہی چھوٹے حصے میں ناقابل یقین تیزی سے پھیلاؤ کیا۔ جی، اسے انفلیشن کہتے ہیں۔ اس اچانک پھیلاؤ نے کائنات کی تمام ناہمواریوں کو استری کر کے فلیٹ اور یونیفارم کر دیا، اور اس کی رفتار کو بھی بالکل کرٹیکل ریٹ پر سیٹ کر دیا۔ لیکن ان سب سے بڑا آئیڈیا ہاکنگ کا نو باؤنڈری پروپوزل ہے۔ اس میں امیجنری ٹائم کا ذکر آتا ہے۔ 1 منٹ، امیجنری ٹائم؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا نام لگتا ہے۔ اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ ہاں، نام تھوڑا ڈرامیٹک ہے۔ اسے سمجھنے کا آسان طریقہ زمین کی مثال ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زمین کی سطح پر کنارہ کہاں ہے، تو آپ کیا کہیں گی؟ یہی کہ کوئی کنارہ نہیں ہے، آپ چلتے جائیں، پوری دنیا کا چکر لگا کر وہیں واپس آ جائیں گی۔ بالکل، زمین کی سطح فائنائٹ یعنی محدود ہے، لیکن اس کی کوئی باؤنڈری یا ایج نہیں ہے۔ ہاکنگ نے کہا کہ امیجنری ٹائم استعمال کر کے ہم اسپیس ٹائم کو بھی ایسا ہی سمجھ سکتے ہیں، ایک ایسی کائنات جو محدود ہے لیکن اس کا کوئی آغاز یا اختتام، کوئی کنارہ نہیں ہے۔ واہ! تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال اسے کس نے بنایا شاید غلط سوال ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے پوچھنا کہ زمین کے کنارے پر کیا ہے۔ سوال ہی بے معنی ہے کیونکہ کنارہ ہے ہی نہیں، کائنات بس ہے، اٹ جسٹ از۔ بالکل، اور یہ ایک انقلابی سوچ ہے۔ اگر کائنات کی کوئی حد نہیں تو اسے بنانے والے یا شروع کرنے والے کی ضرورت بھی نہیں۔ یہ ایک مکمل طور پر سیلف کنٹینڈ سسٹم ہے۔ اگر کائنات کا کوئی آغاز ہی نہیں تو اس سے وقت کا ہمارا پورا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ چیپٹر 9 دی ایرو آف ٹائم۔ آخر یہ وقت ہے کیا، اور یہ ہمیشہ آگے کی طرف ہی کیوں چلتا محسوس ہوتا ہے؟
یہ فزکس کے سب سے گہرے سوالات میں سے ایک ہے۔ ہاکنگ نے وقت کے 3 ایروز یعنی سمتوں کی بات کی۔ پہلا ہے تھرمو ڈائنامک ایرو۔ یہ سیدھا سا اصول ہے کہ وقت کے ساتھ چیزیں زیادہ بے ترتیب یعنی ڈس آرڈرڈ ہوتی ہیں۔ جیسے میرا کمرہ خود بخود صاف نہیں ہوتا، ہمیشہ گندا ہی ہوتا ہے۔ بالکل وہی مثال ہے۔ کائنات بھی اسی اصول پر چلتی ہے۔ اس بے ترتیبی کو انٹروپی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آتا ہے۔ اور باقی دو؟ دوسرا ہے کاسمولوجیکل ایرو، یعنی وہ سمت جس میں کائنات پھیل رہی ہے۔ اور تیسرا ہے سائیکولوجیکل ایرو، یعنی وہ سمت جس میں ہم وقت کو محسوس کرتے ہیں، ماضی سے مستقبل کی طرف۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں ایروز ایک ہی سمت میں ہیں۔ اور ہاکنگ کہتے ہیں کہ ہمارا نفسیاتی تیر یعنی سائیکولوجیکل ایرو دراصل تھرمو ڈائنامک ایرو کی وجہ سے ہے۔ ہمارا دماغ جب کوئی یادداشت بناتا ہے تو وہ توانائی استعمال کرتا ہے جس سے حرارت پیدا ہوتی ہے اور کائنات کی کل انٹروپی بڑھ جاتی ہے۔ جی، یعنی ہم وقت کو اسی سمت میں یاد رکھتے ہیں جس سمت میں بے ترتیبی بڑھتی ہے۔ یہ تو کمال کا کنیکشن ہے، لیکن یہ ایک اور سوال کھڑا کرتا ہے۔ اگر کائنات ہمیشہ بے ترتیبی کی طرف جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی میں بہت زیادہ منظم یعنی آرڈرڈ حالت میں تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کا جواب پھر وہی نو باؤنڈری پروپوزل دیتا ہے۔ اس ماڈل کے مطابق کائنات کا آغاز ایک انتہائی ہموار اور منظم حالت میں ہی ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، ایک اور خیال جو ذہن میں آتا ہے، اگر کائنات پھیلنا بند کر کے واپس سکڑنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا وقت کا تیر الٹا ہو جائے گا؟ کیا ٹوٹے ہوئے کپ خود جڑنے لگیں گے؟ ہاکنگ نے پہلے یہی سوچا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ بہت سیمیٹرکل اور خوبصورت لگتا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنی کیلکولیشنز کو دوبارہ چیک کیا اور اپنی غلطی تسلیم کی۔ ان کے مطابق اگر کائنات سکڑنا بھی شروع کر دے تب بھی انٹروپی یعنی بے ترتیبی بڑھتی رہے گی، وقت کا تیر الٹا نہیں ہوگا۔ تو پھر ہم کائنات کے صرف پھیلنے والے فیز میں ہی کیوں موجود ہیں، سکڑنے والے دور میں کیوں نہیں؟ یہاں ویک اینتھروپک پرنسپل آتا ہے۔ اس کے مطابق کائنات کے سکڑنے والے مرحلے میں ذہنی زندگی کے لیے حالات ہی موزوں نہیں ہوں گے۔ تب تک تمام ستارے جل چکے ہوں گے اور زندگی کے لیے جو اسٹرانگ تھرموڈائنامک ایرو چاہیے وہ موجود نہیں ہوگا۔ تو ہم صرف اسی دور میں سوال پوچھنے کے لیے موجود ہو سکتے ہیں جب کائنات پھیل رہی ہے۔ لیکن یہ جواب تھوڑا عجیب نہیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے ہم کہیں کہ کائنات ہمارے لیے ہی بنی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بحث ہے۔ کچھ اسے ایک گہری حقیقت مانتے ہیں اور کچھ آپ کی طرح اسے کاپ آؤٹ سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمیں سوچنے پر مجبور ضرور کرتا ہے۔ چیپٹر 10 ورم ہولز اینڈ ٹائم ٹریول۔ اچھا، یہ سب جاننے کے بعد ذہن میں ایک اور خیال آتا ہے جو سیدھا سائنس فکشن سے لگتا ہے۔ کیا ہم اس ایرو آف ٹائم کو توڑ کر ماضی یا مستقبل میں سفر کر سکتے ہیں؟ حیرت انگیز طور پر آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کی اجازت دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر اسپیس ٹائم کو خاص طریقوں سے موڑا یا وارپ کیا جائے تو ماضی میں سفر ممکن ہو سکتا ہے۔ تو کیا ہم خود اسپیس ٹائم کو موڑ کر ایک ٹائم مشین بنا سکتے ہیں؟ میں نے ورم ہولز کے بارے میں سنا ہے جو اسپیس ٹائم میں ایک شارٹ کٹ کی طرح ہوتے ہیں۔ بالکل، ایک ورم ہول اسپیس میں 2 جگہوں کو یا وقت میں 2 لمحوں کو جوڑ سکتا ہے، لیکن اسے بنانے اور کھلا رکھنے کے لیے ایک بہت عجیب چیز کی ضرورت ہے: نیگیٹو انرجی ڈینسٹی۔ نیگیٹو انرجی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی ایک حقیقی مثال کازیمر ایفیکٹ ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے خلا میں ہر وقت ورچوئل پارٹیکلز کی لہریں بن اور ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ 2 دھاتی پلیٹوں کو بہت قریب رکھیں تو ان کے درمیان کم پارٹیکل سما پاتے ہیں، جس سے باہر کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہیں۔ یہ کھنچاؤ ایک نیگیٹو انرجی کی طرح کام کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، مان لیا کہ یہ ممکن ہے، لیکن اگر ٹائم ٹریول ممکن ہے تو مستقبل سے کوئی سیاح اب تک کیوں نہیں آیا؟ اور سب سے بڑا مسئلہ گرینڈ فادر پیراڈاکس، یعنی اگر میں ماضی میں جا کر اپنے دادا کو ان کے بچپن میں ہی مار دوں تو میرا وجود کیسے ہوگا؟ میرا تو سر درد کرنے لگا ہے۔ اس کے 2 مشہور حل ہیں۔ پہلا ہے کنسسٹنٹ ہسٹریز اپروچ۔ یہ کہتا ہے کہ آپ ماضی کو بدل نہیں سکتے کیونکہ آپ ہمیشہ سے اس کا حصہ تھے۔ آپ اپنے دادا کو نہیں مار سکتے، شاید آپ کا پستول جام ہو جائے،
اور دوسرا ہے آلٹرنیٹیو ہسٹریز ہائپوتھیسس، جو کہتا ہے کہ جب آپ ماضی میں جاتی ہیں تو آپ ایک نئی متبادل ٹائم لائن بنا دیتی ہیں، آپ کے اعمال کا اصل تاریخ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ہاکنگ کا اس بارے میں کیا خیال تھا؟ ہاکنگ نے اپنی کرونالوجی پروٹیکشن کنجیکچر پیش کی۔ ان کا خیال تھا کہ فزکس کے قوانین فطرت کو اس پیراڈاکس سے بچاتے ہیں۔ ان کے مطابق جیسے ہی آپ سپیس ٹائم کو اتنا وارپ کریں گے کہ ٹائم ٹریول ممکن ہو جائے تو ورچوئل پارٹیکلز کی توانائی اس مقام پر لامحدود ہو جائے گی جو اس ٹائم مشین کو بننے سے پہلے ہی تباہ کر دے گی۔ چیپٹر 11 دی یونیفیکیشن آف فزکس۔ تو ہم نے کائنات کی بات کی جو بہت بڑی ہے اور کوانٹم پارٹیکلز کی جو بہت چھوٹے ہیں۔ فزکس کا سب سے بڑا خواب تو یہی ہے کہ ان دونوں کو ایک ہی تھیوری میں جوڑ دیا جائے، ہے نا؟ جی، یہی فزکس کا ہولی گریل ہے، ایک تھیوری آف ایوری تھنگ۔ سب سے بڑی مشکل جنرل ریلیٹیوٹی جو گریوٹی کو بیان کرتی ہے اور کوانٹم میکینکس کو ملانا ہے۔ جب بھی کوشش کی جاتی ہے تو جواب لامحدود یعنی انفینٹی آ جاتا ہے۔ تو اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ میں نے اسٹرنگ تھیوری کے بارے میں بہت سنا ہے۔ اس مسئلے کے کئی حل تجویز کیے گئے۔ پہلا سپر گریوٹی تھا جو بہت پیچیدہ تھا اور کام نہ کر سکا۔ پھر اسٹرنگ تھیوری آئی، یہ کہتی ہے کہ کائنات کی بنیادی چیزیں پوائنٹ جیسے پارٹیکلز نہیں بلکہ بہت ہی باریک وائبریٹ کرتے ہوئے اسٹرنگز ہیں۔ جیسے وائلن کے تار کی مختلف وائبریشن سے مختلف سر نکلتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی ان اسٹرنگز کی مختلف وائبریشن سے الیکٹران، فوٹون اور دوسرے پارٹیکلز بنتے ہیں۔ یہ آئیڈیا تو بہت ایلیگنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک مسئلہ ہے نا؟ یہ تھیوری صرف 10 یا 26 ڈائمینشنز میں ہی کام کرتی ہے۔ ہم تو صرف 4 دیکھتے ہیں، باقی کہاں ہے؟ خیال یہ ہے کہ باقی ڈائمینشنز بہت ہی چھوٹے پیمانے پر کرل اپ ہو چکی ہیں، اتنی چھوٹی کہ ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ صرف 3 اسپیس اور ایک ٹائم ڈائمینشن ہی کیوں بڑی ہوئیں اور باقی کیوں سکڑ گئی؟ یہاں پھر وہی اینتھروپک پرنسپل آ جاتا ہے نا، کہ اگر زیادہ ڈائمینشنز ہوتی تو سیاروں کے مدار سٹیبل نہ ہوتے اور زندگی ممکن نہ ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹرنگ تھیوری اتنی ناقابل ٹیسٹ ہے کہ یہ اب فزکس سے زیادہ فلسفہ بن گئی ہے۔ یہ ایک جائز تنقید ہے۔ اسی لیے ہاکنگ نے 3 امکانات بتائے تھے۔ یا تو ایک مکمل یونیفائڈ تھیوری موجود ہے جسے ہم ایک دن دریافت کر لیں گے، یا کوئی حتمی تھیوری نہیں ہے، بس تھیوریز کا ایک لامتناہا سلسلہ ہے۔ یا پھر کوئی تھیوری ہے ہی نہیں اور کائنات ایک حد تک انپریڈکٹیبل ہے۔ جی، ہاکنگ کا جھکاؤ پہلے امکان کی طرف تھا۔ چیپٹر 12 کنکلوژن۔ تو اس پورے سفر کے بعد بگ بینگ سے لے کر سٹرنگز تک ہم کہاں پہنچے؟ ہاکنگ اس کتاب کا اختتام کس سوچ پر کرتے ہیں؟ وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ کائنات کچھوؤں کی پیٹھ پر کھڑی ہے۔ آج ہم سپر سٹرنگز کی بات کر رہے ہیں۔ سائنس نے ہمیں بتایا کہ کائنات پر اسرار طریقے سے نہیں بلکہ کچھ اصولوں اور قانونوں کے تحت چلتی ہے۔ لیکن پھر کوانٹم میکینکس نے ہمیں بتایا کہ ان قوانین میں بھی ایک حد تک انسرٹنٹی ہمیشہ رہے گی، اور جنرل ریلیٹیوٹی نے ہمیں بگ بینگ کے بارے میں بتایا جہاں تمام قوانین ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر جب ان دونوں کو ملایا گیا تو وہی نو باؤنڈری پرپوزل سامنے آئی، ایک ایسی کائنات جو مکمل طور پر سیلف کنٹینڈ ہے، جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ کوئی اختتام۔ اور یہاں سے ہاکنگ وہ سوال پوچھتے ہیں جو سائنس سے نکل کر فلسفے اور مذہب کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر کائنات کی کوئی حد نہیں تو پھر خالق کا کردار کیا ہے؟ وہ پوچھتے ہیں واٹ از اٹ دیٹ بریدز فائر انٹو دی ایکویشنز، یعنی ان مساواتوں میں جان کون ڈالتا ہے؟ کائنات وجود میں آنے کی زحمت ہی کیوں کرتی ہے؟ ہاکنگ کہتے ہیں کہ سائنسدان کیا کے سوال میں اتنے مصروف رہے کہ انہوں نے کیوں کا سوال فلسفیوں کے لیے چھوڑ دیا جو خود سائنس کی تیز رفتار ترقی کا ساتھ نہیں دے سکے۔ وہ اس امید پر کتاب ختم کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک مکمل تھیوری دریافت کر لی تو یہ صرف سائنسدانوں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ عام لوگ بھی اسے سمجھ سکیں گے، اور پھر ہم سب مل کر اس سب سے بڑے سوال پر بات کر سکیں گے کہ ہم اور یہ کائنات کیوں موجود ہیں۔ ان کے آخری الفاظ آج بھی گونجتے ہیں، اگر ہمیں اس کا جواب مل گیا تو یہ انسانی عقل کی حتمی فتح ہوگی، کیونکہ تب ہم خدا کے ذہن کو جان لیں گے۔ تو اسٹیفن ہاکنگ کی اے بریف ہسٹری آف ٹائم صرف فزکس کی کتاب نہیں ہے، یہ ہمیں کائنات کے قدیم تصورات سے لے کر نیوٹن اور آئنسٹائن کے انقلابی نظریات سے گزارتی ہے۔
اور آخر میں یہ ہمیں فزکس کی ان سرحدوں پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں سائنسدان ایک ایسی واحد تھیوری کی تلاش میں ہے جو ہر چیز کی وضاحت کر سکے۔ اس کا سب سے چونکا دینے والا نچوڑ شاید یہ ہے کہ کائنات کو وجود میں آنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بس ہے، اور یہ ایک خیال صدیوں کے فلسفے اور مذہب کو چیلنج کرتا ہے۔ یہ انسانی تجسس کی کہانی ہے، کائنات میں اپنے مقام کو سمجھنے کی ہماری کبھی نہ ختم ہونے والی خواہش کی۔